سورت تحریم مدنی ہے اور 12 آیتیں اور 2 رکوع ہے. نزول میں 107 ہے اور ترتیب میں 66 ہے. اس صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کی بیویوں کے مقامات، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسان کا بیان، اور اخیر میں تابعدار بیویوں کا اور نافرمان بیویوں کا بیان ہے. تابعدار بیویوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مائی مریم، اور نافرمان بیویوں میں نوح علیہ السلام کی بیوی والہا، لوط علیہ السلام کی بیوی والعہ. یہ اللہ کی شان ہے کہ کافر کی بیوی مومنہ ہے اور پیغمبر کی بیوی کافرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے پیغمبر، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام سمجھتے ہیں اس چیز کو جو حلال فرمائی اللہ نے آپ کے لیے. تبتغی مرضات ازواجک، چاہتے ہیں رضا بیویوں کا. خود خوشحال ہے، لاولی آرام ہے، خود خوشحال ہے. ہم استاد مولانا ادریس سے جس طرح مضمون ہوتا تھا جب جہاد کا تھا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جب صلح کا واصلحوا، صلح کر لو. ہم ایسا پڑھاتے تھے جب خاون کا بیان ہوتا تو آواز ببر ہو جاتی تھی، اور جب بیوی کا تو آواز نرم کر دیتے. اللہ اکبر. اے نبی لم تحرم ما احل اللہ لک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب بیویوں کے گھر تشریف لے جاتے تھے خاطرداری کے لیے. زینب بنت جہش بڑی عاقل کرشیہ ہاشمیہ عدنانیہ تھی، تو اس کا نکاح بھی آسمان پہ ہوا ہے. حضرت کے لیے شہد تیار رکھتی تھی. حضرت شربت بناتی ہے، شہد میں پانی ڈالا، اسے ہلایا، اور پھر حضرت کو کاسہ بھر کے رکھا. حضرت پی رہے ہیں تو وقت زیادہ لگا نا. شعر کہتے غیر گوارا نہیں غیرت میری کو، غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے. تو بیویوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت کو ویسے منع کرنا تو آسان نہیں، اور بید بیوی ہے تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ حضرت شہد پی کر کے جو آئے نا تو جس سے بات کرے تو وہ کہے کہ حضرت جی مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک پودا ہے، اس کی بو پیغمبر کو پسند نہیں. ہمارے ملک میں ایک دعوت ہوتی تھی اصل گھی اور چاول کی، تو بعض اوقات خطرہ ہوتا تھا کہ لوگ زیادہ ہیں اور چاول گھی کم ہے، تو اس پودے کو توڑ کے لاتے تھے، اس کی شاخ جلا کے اور گھی میں تھوڑا سا دے دیتے تھے، تو خوشبو مہکتی تھی لیکن آدمی کھا نہیں سکتا تھا. چند لوگ میں کھا کے نیچے ہوتا تھا کہ بس منگ اگے تمہاری سونٹائی زمین دے جہانگیری پختو زر ٹول د دنیا پختو ذمہ دار نہیں سماج زنگل اور طبقات الارض کورس کرے منگ اور تمہاری سونٹائی آگا لختا چھے اس وقت یہ گھوڑو کی ہوئی آگا گھوڑی پا چاولو کی وہاں چھے مخ کے بے چول آگا دمیں کوغالے ہوئے جب خلق رو رہے شو کرے نہ خلق با کوئی شو اے بیر دے عربی پا کی سونٹائی والی ہے. بظاہر بدبو نہیں ہے لیکن پیغمبر کو پسند نہیں تھی. تو ایک بی بی نے کہا، دوسری نے کہا، تیسری نے کہا. حضرت سمجھ گئے کسی کوئی. آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے یہاں شہد کھایا. ممکن ہے کہ اس شہد کی مکھی نے اس شونٹائی مغافیر کو چوسا ہو اور عرق آیا ہو. اب دیکھو غیبدان بالکل نہیں ہے نا. علم غیب کس نمی دانت بجس پرور دے گا. اور بیویوں کا کتنا پکا ایمان ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. وہ غیب کا عقیدہ رکھنے والے بے ایمان کس جاپان سے آئے ہیں. قرآن و سنت میں تو ان کا نام و نشان نہیں ہے. کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں آیا کہ اس سے پتہ چلے کہ حضرت کچھ نہ کچھ غیب جاننا نہ بالکل نہیں جانتے تھے، نہ کلی اور نہ جزی، نہ ذاتی اور نہ عطائی. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو آئندہ کے لیے میں شہد نہیں کھاؤں گا.
اور آپ نے یہ بات اتنی سختی سے کہی جیسے کہ حرام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے پیغمبر کیوں حرام فرماتے ہیں وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال کی ہے؟ کسی حلال چیز کو حرام جاننے کے 4 صورتیں ہو سکتی. ایک تو یہ کہ مجھے اس سے نقصان ہو رہا ہے. تو جس چیز کا ضرر معلوم ہو، جس کو اطباء اور فقہاء معلوم المضرت کہتے ہیں، تو الطب النبوی میں ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال حرام ہے. جیسے شوگر والے میٹھا اور بلڈ پریشر والے نمکین اور مسالے اور گھی والی چیزیں، اگر یہ کھا کے مرے تو خودکش مرے گے. حفظنا اللہ وإیاکم من ہؤلاء البلیات والآفات. دوسری ایک چیز کو حرام کہنا ہے طبعی یا طبی. طبعی بھئی میں نہیں کھا سکتا. بعض لوگ دال نہیں کھا سکتے، بعض لوگ مرچ بالکل نہیں کھا سکتے. افغانستان اور بلوچستان کے لوگ چینی چائے میں نہیں پیتے، بالکل ترخیص کی. چینی استعمال کی چیز ہے لیکن ان کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کھائے کوئی نہ کھائے. آغای چې کومې زهر چای څکي تکش نه تورې نو زم چې دې د بیا په 1400 کاله کې به مو ته شوګر نشي دا کا خو څنګه کیا او که په جسم کې چې تکي خواږي نو هغه هم تراخي موږ چې د شپږ میاشتې مخکې اسکري وسو پر مخلت راخه یو سړی ملمانو ما ورته نو شری راځي چې باقي واچ تاسو سره راخي چای نابل ورته ویل استاد نه جوړه چې څوک چینیز کیا وي نه جوړه شي خپل خپل نه خراب. تیسری صورت یہ کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام جانے اعتقادی، یہ کفر ہے. من استحل حراما او استحرم حلالا کفر. خلاصۃ الفتاوی باب ما یکفر به المرء وما لا یکفر به. چوتھی صورت یہ ہے کہ عملیات میں ہے. اعمال ایسے ہیں کہ مالدار لوگ موٹا گوشت نہیں کھاتے. بہت سارے پیر جب مالدار ہو جاتے ہیں تو گائے اور بھینس کا گوشت چھوڑ دیتے ہیں. ان کو 15 دن صرف دال ثابت مرچی ڈال کے کھلاؤ اور اس کے بعد اگر گدھے کا گوشت بھی آپ کھلائیں گے نا تو وہ بھی اس کے لیے خرما ہوگا. تو یہ مکروہ ہے عملی طور پر ایک چیز ترک کرنا، لیکن یہ کفر نہیں ہے. پیغمبر نے جو حلال کو حرام کہا ہے یہ حضرت نے نہ اعتقادی نہ عملی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے شاید شہد کی بو آ رہی ہے یا مغافیر پیدا ہو رہی ہے یا ویسی ایسی چیز جس سے آپ کو خدشہ ہو کہ اس میں یہ بھی ڈلا ہے، آدمی بچتا ہے. جیسے آپ ایک ہوٹل گئے تو آپ نے اس کو کہا کہ مجھے گوشت نہیں چاہیے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ اسی توے پر وہ کپورے پکاتا ہے اور اسی پر دل گردے ڈال کے لا رہا ہے پلیت توے پہ، تو آپ کی طبیعت نہیں مانتی کہ میں نہیں کھا سکتا.